السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج بہت اہم سبق لے کر کے آیا ہوں آپ کی خدمت میں، اور اس سبق کو لانے سے پہلے ہم نے ضروری باتیں عرض کر چکی ہے لہن جلی اور لہن خفی کے متعلق، کہ لہن جلی اور لہن خفی عام طور سے اکثر لوگوں سے ہوا کرتی ہیں۔ اب ہم نے تو لہن جلی سے بچنے کے لیے ساری چیزوں کو پڑھا دیا ہے، اب لہن خفی سے بچنے کے لیے جو ضروری قواعد بھی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان قواعد کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو تمام کتابوں سے افضل ہے، اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو تمام نبیوں کے سردار پر نازل کی گئی ہے، اور قرآن کریم ہی پر آخری سانس تک سارے انسانوں کو عمل کرنا ہوگا۔ قیامت کے صبح تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئیں گے، ہر ایک انسان کو قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، قرآن کے تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا، اور قرآن کو ہم اسی طریقے سے پڑھیں گے جیسے پڑھنے کا حق ہے، اور ہم قرآن کریم کو اس کے حق کے مطابق اسی وقت پڑھ سکیں گے جب ہم قرآن کریم کو سیکھیں گے، جب قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو آپ آخری سانس تک اس کی تلاوت کریں گے، اور اپنے نسلوں کو، یہاں تک کہ کئی لوگوں کو بھی آپ قرآن کی تعلیم دے سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ کہ ہمیں اور آپ کو قرآن کی تعلیم کو سیکھنی ہوگی۔ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، قرآن میں کتنے قواعد ہوتے ہیں، کون سے مخرج کہاں سے نکلتے ہیں، ان چیزوں کو جب ہم جانیں گے جبھی جا کر کے ہم قرآن کی تعلیم کو سیکھ سکتے ہیں اور کسی کو سکھا سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے متعلق جتنے بھی قواعد ہوتے ہیں ان تمام قواعد کو سیکھیں، اور جو بتایا جائے، جو لکھایا جائے اسے ہم خود بھی لکھیں، اور باضابطہ اسے ہم زبانی یاد کریں، اور زبانی یاد کرنے کے بعد اس کی ریویژن کریں، اس کی مشق کریں، جب جا کر کے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ابھی سے ہم لہن خفی کے متعلق آپ کو کچھ قواعد بتانا چاہتے ہیں، اسکرین پر جڑے رہیں۔ ہم آپ کو آگے جو بتانے والے ہیں آج سے لہن خفی کے متعلق، وہ آج کا سبق رہے گا حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ کیا ہے آپ بورڈ پر دیکھتے رہیں، دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف قلقلہ، حروف قلقلہ، حروف قلقلہ، قلقلہ کے معنی، یہ جو قلقلہ کے جو حروف ہیں، حروف کے معنی تو حروف ہوتے ہیں، قلقلہ جو معنی جو ہوتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جب اس حروف کو آپ پڑھیں گے ساکن کر کے، تو یہ حروف پر، یعنی اس حروف سے پہلے جو حروف رہیں گے اس حروف کو جب یہ 5 حروف قلقلہ والے حروف میں جب آپ ملائیں گے تو ملیں گے ضرور، جا کر کے ملیں گے ضرور، ٹکرائیں گے بھی ضرور، لیکن ٹکرانے کے بعد الگ ہو جائیں گے وہ حروف۔ اب کون کون 5 حروف ہے دیکھیں۔ نمبر 1 قاف، طا، با، جیم، دال۔ 1 2 3 4 5، یہ 5 حروف قلقلہ کے۔ کیسے پڑھنے کا ہے؟ تو ان 5 حروف پر اگر جب ایک بار میں تو 5 آئے گا نہیں، ان 5 حروف پر جب جزم آئے گا، جب ساکن آئے گا، تو اس سے پہلے جو حروف رہے گا اس حروف کو جب ان 5 حروف میں ملائیں گے تو ملنے کے بعد یہ 5 حروف الگ ہو جائیں گے۔ جیسے حمزہ با زبر اب، اب چھترا جائے گا، منتشر ہو جائے گا، پھیل جائے گا، اس کی آواز جو ہے نا چاروں طرف پھیل جائے گی، ایک جگہ نہیں ٹھہرے گا۔ تشدید کے جیسا نہیں ہے کہ وہ دبائیں گے پھر واپس اٹھے گا۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با اب، با، تشدید کے جیسا نہیں ہے، یہ ساکن ہے، اور بھی ساکن ہوتے ہیں، لیکن ان 5 حروف کے علاوہ ساکن کو وہیں چپکا کے چھوڑ دینا ہے، وہیں دبا کے چھوڑ دینا ہے، وہیں ملا کے چھوڑ دینا ہے۔ لیکن ان 5 حروف کو جب آپ ملائیں گے اس سے پہلے والے حرف کے ساتھ میں، تو پھر ان 5 حروف کے ملانے کے بعد یہ 5 حروف الگ ہو جائیں گے۔ جیسے حمزہ با زبر اب، اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، دیکھ رہے ہیں نا، اب، اب، اب۔ آگے دیکھیں، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اس طرح سے دیکھ رہے ہیں نا۔ دوسرا 5 حروف کے علاوہ بھی ہم پڑھ کے بتائیں گے، ان 5 حروف کے علاوہ پر بھی جب ساکن آئے گا تو اس کو کیسے پڑھیں گے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کچھ یہاں پر بھی بتائیں گے۔ یہ 2 حروف ہو گئے، قاف تا زبر قط، قط، قط نہیں بولیں گے، قط،
قاف تا زیر قیت، قیت، قاف تا پیش قط، اس طرح سے، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں، جیم قاف زبر جب، دیکھیں جیم قاف زیر جق، جیم قاف پیش جق، یہ 4 حروف ہو گئے. آپ کے ایک حروف بچے ہیں دال. سین دال زبر صد، سین دال زیر سد، سین دال پیش سد. پھر سے دیکھیں، اب اب اب، اج اج اج، قط قط قط، جب جب جب، صد صد سد. یہ 5 ہی اس طریقے سے پڑھیں گے. مطلب وہ تھوڑا سا لاسٹ والا حرف کو یعنی نور پہ جب ساکن آئے گا تو جھٹکا دے کر ہلکا ہلکا، پورا نہیں ہلکا سا. اس کے علاوہ جب ساکن آئے گا تو آپ کو اس طرح نہیں کرنے کا. جیسے الحمدللہ میں لکھا ہوا ہے حمزہ لام زبر ال، اگر آپ بولیں گے ال ال تو یہ زبر بن جائے گا، الا ہو جائے گا. پھر الا، یہ اس کے قواعد ہیں، اس کے قاعدے ہیں، اسی لیے اس کو ایسے پڑھنے کا. حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر ہم، وہی چپکا دینا ہے. ان 5 حروف کے علاوہ کسی بھی حروف پر ساکن آئے گا. حمزہ 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 کو دوسرا چیز ہے حمزہ میں، اس کو بھی ابھی بتاتے ہیں. تو یہ 5 حروف کے علاوہ میں جب آئے گا نا تو اس کو تھوڑا تھوڑا نہیں بلکہ پورا چپکا دیں گے. حمزہ لام زبر ال. اب دیکھیے لام اس میں کہیں ہے تو نہیں ہے. حامیم زبر ہم، حامیم زبر ہم، ہم، دیکھیے تو میم ہے کہیں نہیں ہے. ہم وہیں چپکا کے چھوڑ دینا، وہیں ملا کے چھوڑ دینا. جتنا بھی حروف آئے گا، بالام زیر بل، دیکھیے تو کہیں نہیں ملے گا، لام اس میں ہے ہی نہیں ہے تو وہیں ملا کر کے چھوڑ دینا ہے اس کو. تو یہ 5 حروف کو جب بھی آپ پڑھیں گے ساکن کے ساتھ. اچھا یہ 5 حروف اگر ٹھہرنے کی جگہ پر آئے گا زبر زیر پیش کے ساتھ میں تو وہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے ٹھہرنے کے قواعد کے بارے میں کہ کہاں پہ زبر زیر پیش کو ساکن کرنا ہے، کہاں الف مدہ بنانا ہے، کہاں ہائے ساکنہ بنانا. آگے بہت جلدی انشاءاللہ یہ بھی پیش کریں گے آپ کی خدمت میں. تو زبر زیر پیش اگر ان 5 حروف میں سے کسی پر آئے گا، یا 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو، بتا ہی دیں گے آگے ہم، تو اس کو ساکن کریں گے. جب بھی ان 5 حروف کو ساکن کرنے کے باری آئے گی رکنے کی جگہ پہ تو اس کو بھی اسی طرح پڑھیں گے جیسے بھی ہم پڑھ کے بتائیں. جیسے ہم اب 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 اس طرح سے. ابھی ہم قرآن کی ایک آیت لکھ کے دکھاتے ہیں، 2-3 آیت. جیسے دیکھیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، فلق فلقی ہے وہاں پہ، اور رکنے کا نشان بھی ہے اور رکنے کی جگہ بھی ہے. تو اب یہ ساکن کرنا پڑ جائے گا، زیر نہیں پڑے گا بلکہ یہ ساکن ہو جائے گا. فلق، آگے بتائیں گے ہم ساکن کیسے بنے گا. سو فلق، دیکھیں ہو گیا نا. آگے پھر آپ جائیں گے اسی سورہ میں لاسٹ میں جائیں گے، اذا حسد میں، اذا حسد، حسدہ ہے وہاں لیکن رکنے کی جگہ بھی ہے. اب یہ ساکن بن جائے گا، ہو جائے گا حسد، حسد. اسی طریقے سے علم نشرح لک کا صدرک میں ہے ایک آیت، بیچ میں تو آئے گا ساکن کا، اس طرح سے قلقلہ تو کرنا ہی ہے، لیکن آخر میں جہاں ساکن کا بنے گا تو اس کو بھی قلقلہ کریں گے. فانصب، دیکھیے ہے نا، یہ رکنے کی جگہ ہے. یہاں پر زبر زیر پیش میں سے کچھ ایک آئے گا لیکن یہاں رکنے کی جگہ کی وجہ سے اس کو ساکن کرنا پڑے گا. فانصب، فانصب. تو 5 حروف کو اسی طریقے سے پڑھیں گے، جو 5 حروف جو ہم نے بتایا ہے یہاں پہ اسی طریقے سے پڑھیں گے آپ. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے جیم کی مثال تو تا جیم زبر تج، تجری، تجری. دیکھیے تا جیم زبر تج، تج تج، تج ری، تج ری. تو ان 5 حروف پر جب بھی ساکن آئے گا تو اس کو قلقلہ کر کے پڑھنا ہے، اور باقی جو حروف آئے گا اس کو وہیں پہ ملا کر کے چھوڑ دینا. آگے اس کو قلقلہ کریں گے تو زبر زیر پیش کی آواز نکل جائے گی وہاں پہ، پھر معنی پلٹ جائے گا. ایک چیز اور اسی کے اندر میں ہے ساکن کے ساکنی کے اندر میں، وہ ہے حمزہ. جب حمزہ پر آپ کا ساکن آئے گا، حمزہ پر ساکن آئے گا. حمزہ تو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو حمزہ کا یہ شکل ہوگا اور ایک الف کی شکل میں حمزہ آئے گا. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے لیکن جب الف پر کچھ آ جائے گا تو وہ الف نہیں کہلائے گا بلکہ حمزہ کہلائے گا. لیکن ان دونوں حمزہ پر اگر ساکن آ گیا، الف پر اور حمزہ پر ساکن آ گیا کہیں بھی رکنے کی جگہ ہو یا بیچ کا جگہ ہو، بیچ میں ہو، قرآن کی آیت جب آپ تلاوت کریں گے
تو ان دونوں میں کہیں بھی اگر ساکن آئے گا تو اس کو جھٹکا ماریں گے. جیسے قرآن کی سب سے پہلی جو آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق میں، تو آپ دیکھیے یہاں پہ حمزہ قاف زیر اق، را حمزہ زبر را، دیکھیے یہ ساکن بن گیا نا الف. اقرأ اقرأ، تو جب بھی ان دونوں میں ساکن آئے گا، یہ والا حمزہ کی شکل میں اور الف والا حمزہ کی شکل میں، جب بھی ساکن آئے گا تو وہاں جھٹکا دے کر پڑھنا ضروری ہے. اقرأ یأتون یأتیک یأمرون، اس طرح سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، دو چیزیں ہم نے بتایا ہے آپ کو قلقلہ کے بارے میں، اور قلقلہ کے علاوہ جو حروف آئیں گے اس کو وہیں پہ چھوڑ دیں گے، لیکن ان دونوں حروف کو تھوڑا سا جھٹکا دے کر کے پڑھیں گے. ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں. آگے کے سبق کا انتظار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ کی خدمت میں اگلا سبق پیش کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.